نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیو، حضرت علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں بہت بڑے نیک متقی شخص گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس جگہ رہتا تھا وہاں بہت سی انسانیت آباد تھی۔ اسی بستی میں میرا گھر بھی تھا، اور جو میرا گھر تھا اس میں جو بھی مہمان آتا، جتنے لوگ بھی آتے، رات اس گھر میں جب قیام کرتے تو صبح کے وقت وہاں مردہ پائے ہوئے نظر آتے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ میں بھی حیران ہوا، یہ کیا بات ہے کہ میرے گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے رات کو سوتا ہے تو صبح مردہ حالت میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی دوران مغرب سے یعنی حجاز مقدس سے ایک شخص آیا، تو اس نے میرا خوبصورت گھر دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے پسند آیا، لہٰذا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے یہ گھر اسے بیچ دیا۔ چنانچہ وہ اسی گھر میں رہنے لگا۔ کافی دن وہاں اس نے بسر کیے۔ تو جب وہ رات کو سوتا تو صبح صحیح حالت میں وہ نمودار ہوتا، اسے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، تو پڑوسی سارے جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کون سا ماجرا ہے، ہمیں بھی بتلاؤ کہ آپ سے پہلے جو بھی یہاں آتا رہتا تو صبح مردہ حالت میں نظر آتا، آپ کتنے دنوں سے یہاں ٹھہر رہے ہیں، تو آپ رات کو سوتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں یہاں اس گھر میں، تو آپ صبح صحیح حالت میں ہمیں نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس نیک شخص نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اس گھر میں پہلے نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کر کے سو جاتا ہوں۔ تو مجھے تو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی، آپ کو جو تکلیف دیتی تھی چیزیں وہ اسی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نیک کام نہیں کرتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ شخص اس گھر میں کافی عمر کافی عرصہ اس نے گزارا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ بتاؤ تو صحیح کہ آپ کس حالت میں زندہ صبح کے وقت اٹھتے ہو، آپ کو کوئی چیز تکلیف کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا کہ مجھے جب کافی دن یہاں گزر گئے تو اچانک جب میں آدھی رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو میں نے ایک کنویں سے شخص کو نکلتا ہوا آدھی رات کے وقت دیکھا، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا اچانک کنویں سے رات کے وقت کون نکل رہا ہے اس گھر کے اندر؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ ڈرو مت، مجھے بھی قرآن پاک سکھاؤ، مجھے بھی قرآن پاک پڑھاؤ۔ تو میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا اور سکھاتا رہا جب تک میں اس گھر میں تھا۔ تو بالآخر میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، اس گھر کے اندر مجھ سے پہلے کافی لوگ آئے تو وہ صبح کے وقت مردہ حالت میں پائے جاتے تھے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ جن مسلمان ہوں، میرے ساتھ اور بھی مسلمان جن ہیں، وہ اس گھر میں کافی عرصے تک آباد ہیں۔ اس گھر میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی نماز پڑھی ہو یا قرآن کی تلاوت کی ہو یا اللہ کا ذکر کیا ہو، تو ہم نے اس گھر میں ڈیرے بسا لیے۔ تو لہٰذا جس شخص نے ویران گھر کو ایسا ہی چھوڑ دیا، اس میں نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اس گھر میں نماز پڑھی، تو ہمیشہ جنات ایسے گھر میں آباد ہوں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو ضرور تکلیف پہنچائیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو ہم سے بچ رہے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کے قرآن نے ہمارے دلوں پر بھی اثر کر دیا۔ ہم وہ جنات ہیں جو ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس وجہ سے کہ آپ رات کو قرآن پڑھ کر سوتے ہیں۔ تو میری بھی آپ احباب سے گزارش ہے
کہ جو بھی مرد اور عورت بچے گھر میں ہیں وہ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں، وہ نماز ضرور پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، جس گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ نہ ہو، جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ہی ویران، وہ گھر ہی بے برباد ہے، اس کے رہنے والے بھی بدقسمت شمار ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور جب رات کو سوئے تو اللہ کا ذکر اور کلمہ طیبہ کا ورد کر کے سویا کریں، تاکہ کوئی تکلیف آپ کو، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، نہ کوئی جن آپ کو تکلیف پہنچا سکے، نہ دنیا کی کوئی اور تکلیف، کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔